اس میں نیچے کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلباء، پیارے بچوں، اس وقت میں ہم لوگ جس میدان میں ہیں اس میدان کو میدان تعلیم کہتے ہیں. جس طرح کھیلنے کا ایک میدان ہوتا ہے، کھیلنے کے میدان میں تسبیح لے کر نہیں جاتے. اگر کوئی کھیلنے کے میدان میں تسبیح، مصلی، وضو کا لوٹا لے کر جائے تو کیا بولیں گے؟ بھئی عصر سے لے کر مغرب تک یہ وقت ورزش کا ہے، ریاضت کا ہے، صحت بنانے کا ہے، بشاشت پیدا کرنے کا ہے. ان اوقات میں تم تسبیح لوٹا لے کر کیوں آئے؟ مسجد کو کوئی آ رہا ہے بال لے کر تو کیا کہا جائے گا؟ بھئی مسجد ہے، یہاں تو آپ کو تسبیح، مصلی، قرآن لے کر آنا چاہیے، اور تم یہ کھیلنے کی چیز لے کر کیوں آ رہے ہو؟ اسی طرح اگر کوئی مدرسہ جائے وہاں کے مخالف اشیاء لے کر تو تب بھی بولیں گے بھئی یہ تو کھیلنے کی جگہ نہیں، پڑھنے کی جگہ ہے، یہاں یہ لے کر کیوں آئے؟ جس طرح ہر جگہ کی چیز الگ الگ، اسی طرح ہر جگہ کا ذہن بھی الگ الگ. پڑھتے وقت مکمل پڑھنے کے دماغ میں بیٹھنا چاہیے، یا اللہ مجھے کچھ پڑھنا ہے. جس وقت چھوٹے چھوٹے بچے عربی جو سوچتے ہوئے سوتے ہیں وہی ان کو خواب میں دکھائی بھی دیتا ہے. امی کو سوچ لے کچھ سوئے تو خواب میں کون دکھائی دیں گے؟ ابھی امی دکھائی دیں گے. بلی کے خواب میں چچڑے کہتے ہیں اس کو. بلی ہمیشہ جب سوتی ہیں کیا سوچ لے کر سوتی ہیں؟ ارے بھئی چچڑے ہیں نہیں، چچڑے گوشت کے ٹکڑے، وہ سوچ لے کر سوتی ہیں. تو بلی کے خواب میں خالی چچڑے نظر آتے ہیں. اسی طرح جو تصور لے کر سو گے وہی خواب میں دکھائی دے گا. کتنے ایسے بچے ہیں ماشاءاللہ سوتے سوتے قرآن پڑھتے ہیں. ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ایک مؤذن تھا، فجر کا مؤذن. انہیں سوتے سوتے کبھی 2 بجے اذان شروع کر دیتا، کبھی 3 بجے اذان. ہمیں لوگ پریشان، ارے اتنی جلدی اذان کیسے ہو گئی؟ دیکھے تو انہیں سولے کو اذان دے رہا ہے. ایک دربان تھے، وہ سوتے سوتے چیخا مار دیتے، اٹھو اٹھو اٹھو. جی کہاں جی اٹھنا، سو ارے معاف کرنا، سو گئے. کیا مطلب؟ ان کے دماغ میں بچوں کو اٹھانے کا تصور. بعض جماعتوں میں تشکیل کا دھن سوار ہو کر
سوتے ہیں تشکیل کرنے والے ساتھی، تو سوتے سوتے آواز لگاتے ہیں نکلو نکلو. تو اسی طرح ہمارے دل اور دماغ میں یہ بس جانا چاہیے مجھے تو انشاءاللہ جید حافظ بننا ہے. جس مدرسے میں جاتے ہیں وہاں کی منتہا، جس ادارے میں جاتے ہیں وہاں کی انتہا والی تعلیم کی نیت کرنا چاہیے. آپ کو نیت کیا کرنا کہ یا اللہ اس ادارے میں آیا ہوں تو یہاں سے انشاءاللہ مجھے جید حافظ بن کر نکلنا ہے. کرو گے نیت انشاءاللہ. اور ہمیشہ یاد رکھو جو دسترخوان کا مہمان ہوتا ہے وہ ہمیشہ بھوکا رہتا ہے. جو 4 مدرسے بدل کر پڑھتا ہے، بعض مرتبہ میں پوچھتا ہوں مدرسے طلبہ کو کتنے مدرسے کے طالب علم آپ، تو بعض بچے بولتے 6 مدرسے بدل گئے، 7واں مدرسہ یہ، 8 مدرسے بدل گئے، 9واں مدرسہ یہ، 4 مدرسے بدل گئے، 5واں مدرسہ یہ. تو اس کا مطلب کیا؟ پیر میں چرخہ ہے، وہ گھومتا رہے گا، اور جو گھومتا رہتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا. ایک درگیر محکم گیر، ایک جگہ آ کر پڑ گئے تو نیت کرنا چاہیے انشاءاللہ یہاں سے بن کر نکلیں گے. کرو گے بھی نیت انشاءاللہ. تو جب ایک جگہ آ کر ہم لوگ رہ گئے، مراقبے کا وقت نہیں ہے فی الحال. کیا نہیں؟ کون سا وقت نہیں؟ مراقبے کا وقت شروع ہو گیا. کیا مراقبہ شروع ہو گیا ہے کیا؟ تو کیا بول رہا تھا؟ ٹوپی سیدھی پہنو، پورے جنے ٹوپی سیدھی پہنو، بالنا سامنے نہیں دکھنا. ٹھیک ہے بھائی؟ بالنا سامنے دکھے تو ٹوپی کا وضو ٹوٹ جاتا. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ تو نیت جیسی نیت کریں گے اللہ کی مدد ہوگی. ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ چھوٹے بچوں سے کہتے تھے دیکھو تم لوگ قرآن اپنی زبان سے پڑھتے ہو تو اپنی زبان کو پاک رکھا کرو. قرآن اپنی نظروں سے دیکھتے ہو، نظروں کو پاک رکھا کرو. قرآن اپنے دل میں بساتے ہو، دل کو پاک رکھا کرو. قرآن اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہو، ہاتھ کو پاک رکھا کرو. کیوں؟ اصول ہے قرآن کا لا یمسہ الا المطہرون. قرآن پر ہاتھ وہی لگائے گا جو پاک ہوگا، اور قرآن بھی اسی کو لگے گا جو پاک ہوگا. یہ دونوں کی طرف سے لازم و ملزوم. خالی وضو کا ہی مسئلہ نہیں، ہاتھ لگاؤ قرآن پر تو پہلے وضو کر لیا کرو. کیوں؟ ظاہری طہارت ظاہری قرآن پر ہاتھ لگانے کے لیے، باطنی طہارت باطنی قرآن کو باطن میں بسانے کے لیے. ظاہری طہارت آپ قرآن نماز میں پڑھنا چاہتے ہو، ظاہری طہارت کے ساتھ نماز میں پڑھتے ہو. قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہو، وضو کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہو. اسی طرح فرمایا کہ جس نظر سے قرآن کو دیکھ رہے ہو اس نظر کو جتنا پاک رکھو گے اتنا نظروں کو قرآن کے دیکھنے میں لذت محسوس ہوگی، مزہ ملے گا. قرآن سے نظر نہیں ہٹے گا، قرآن کو دیکھنے میں دلچسپی ہوگی، اور قرآن کو پڑھنے میں آپ کو دل لگے گا. اسی طرح اس زبان کو قرآن کی لذت ملتی ہے جو زبان گندگیوں سے پاک ہو. گندگی کیا مطلب؟ آپس میں کبھی بھی طلبہ آرے جارے نہیں بولنا. بولتے نہیں؟ بعض مرتبہ چپ کے بیٹھ رہے، بولتے نہیں؟ بولتے. بول کر عادت پڑ جاتی. ہلو حضرت نہیں دیکھے تو ادھر ہاتھ ڈال کو لوس ڈالتی. حضرت یہاں سبق سنتے رہتی، یہاں اندر وہاں کائنات میں حرکت، کائنات میں زلزلہ شروع ہوتا رہتا ہے. ہاتھ اندر ڈال کو ہلو ادھر کو جا سکو تو لوچ کو. انہیں بیچارہ رو رہا، کئی کو رو رہا نہیں معلوم. بچے ستاتے کہ نہیں ستاتے آپس میں؟ میں اپنے زمانے میں اول میں تھا، اول میں میری عمر اس وقت 14 سال کی تھی. ٹھیک ہے بھائی؟ میں 21 سال میں مفتی ہو گیا. کتنے سال میں؟ 21-22 میں ہماری فراغت، اور ہماری تدریس عمر 23 سال ہے.
تو جب میں 14 سال کا تھا، ایک طالب علم اتنا پریشان کرتا تھا، میں تمرین لکھتا، میری تمرین کا ورق غائب کر دیتا، پھاڑ دیتا۔ اب حضرت کے پاس روزانہ مارا کھانا، اب میں ایسا گونگا، حضرت کو یہ بول بھی نہیں سکتا فلاں پھاڑا ہے۔ اب کاپی کھول کر حضرت کے سامنے دکھا رہا ہوں، دیکھے تو تمرین کا ورقش نہیں ہے۔ اب گرفتاری، مار کھاؤ، تمرین نہیں لکھا۔ وہ طالب علم جو ستاتا تھا، آج وہ چاول کا موٹا ڈھو رہا ہے، عالم بننے کے باوجود۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بہت بڑے شہر میں خیر تبلیغ والوں نے ان سے ملاقات کی، پھر تبلیغ میں لگے، اب ماشاءاللہ تبلیغ میں لگ کر دعوت کا کام کر رہے ہیں، لیکن فراغت کے بعد جو ان کو کام ملا وہ کون سا؟ چاول کا موٹا۔ تو کبھی بھی بچوں کو آپس میں نہیں ستانا، کبھی نہیں ستانا۔ اتقوا دعوت المظلوم، یہ اس کے لیے عمر شرط نہیں ہے۔ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ کیا مطلب؟ کسی بھی طالب علم کو ہم نہ ستائیں۔ کون کی بچہ بیچارہ کمزور ہے، اسے ستانا نہیں۔ کوئی بچہ تتلا ہے، اسے ہم چھیڑنا نہیں۔ کوئی کسی بچے کی زبان وہ بالکل غیر اردو زبان ہے، یعنی مثلا وہ کیرلا کا ہے یا تمل ناڈو کا ہے، اس کی زبان کچی ہے، وہ اردو بولتا ہے تو صحیح نہیں بول سکتا، اسے چھیڑنا نہیں۔ چھوڑ دے، وہ اپنی اپنی حالت میں رہیں۔ جو چھیڑتے ہیں وہ چھیڑے جاتے ہیں، جو چھیڑتے ہیں وہ چھیڑے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ چھیڑنے والوں پر اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسے حالات آئیں گے لوگ ان کو چھیڑیں گے، تو چھیڑے بغیر رہیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات کیا؟ بغیر اجازت کسی کی چیز نہیں اٹھانا، بغیر اجازت۔ صابن رکھے، اچانک صابن غائب ہو گیا، کہاں بھئی صابن؟ دو چیزیں، ایک صابن ہے اتحیات کا صابن، وہ اتحیات کا صابن حمام میں چھوڑ ڈالتی، اسے لگاتی نہیں۔ ایک ہے پہلی رکعت کا صابن، دوسری رکعت کا صابن۔ اب 4 قسطوں میں صابن ہوتا ہے، ایک رکعت ختم ہو کو 3 رکعتیں باقی رہتی ہیں، وہ صابن استعمال نہیں کرنا۔ وہ جس کا ہے لا کر پہنچا دیجئے۔ بعض 2 رکعت کے رہتے ہیں، اسے جتنا ہے لا کر پہنچا دیجئے۔ بعض 1 رکعت کے رہتے ہیں، اسے جتنا ہے لا کر پہنچا دیجئے۔ بعض اتحیات میں رہتے ہیں، ٹوٹل وہ صابن پیپر کی طرح ہو گیا، اب وہ صابن آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں جو بولے کسی سمجھ میں آیا؟ ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے۔ میں جو بولیا نا کسے سمجھ میں آیا؟ اسے سمجھ میں آ گیا، اسے سمجھ میں آیا، اسے سمجھ میں آیا۔ اٹھاؤ قرآن اٹھاؤ بھائی، میں جو اردو میں اتنا بول رہا ہوں کسے سمجھ میں آیا؟ میں رکعت کو تو تمہیں لوگوں صابن میں کیسا رکعت کو آپریشن ہوئی ہے کیا؟ رکعت کو تو سائز جی، سائز ہی نہیں صابن کا، صابن کی جو سائز ہی نہیں، تو اتنا موٹا ہے سمجھو۔ مثلا وہ پتلا ہوا، پھر پتلا ہوا، پھر پتلا ہوا، 1 سے پونا بنا، پونا سے آدھا بنا، آدھا سے پو بنا، پو سے بالکل پتلا ہو جاتا ہے صابن۔ جب پتلا ہو جائے گا اسے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب موٹا رہتا ہے وہ صابن اجازت لینے کے بعد ہی استعمال کر سکتے ہیں، سمجھے بھئی؟ تو بغیر اجازت کے چپل بھی نہیں پہننا۔ کئی ایسے طلبہ ہیں جن کے چپل گم ہو گئے، بغیر چپل کے ہی بچے کھیل رہے تھے۔ کیا بھئی قصہ؟ نہیں حضرت میرے چپل نہیں ہے، گم ہو گیا۔ یہ احتیاط، اس کا چپل انہیں پہن لیا، اس کا چپل انہیں پہن لیا، اس کا چپل انہیں پہن لیا، یہ بے ترتیبی، یہ خیانت کہتے ہیں اس کو۔ اس سے علم میں فرق آتا ہے۔ کس میں فرق آتا ہے بھئی؟ علم میں فرق آتا ہے۔ بعض مرتبہ بعض بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں یاد ہوتا؟ کیوں نہیں یاد ہوتا؟ اس لیے یاد نہیں ہوتا جن بچوں کو
جو بچے چھوٹی موٹی غلطیاں کرتے ہیں ان کے دماغ کو لاک پڑ جاتا ہے، لاک، سبق یاد نہیں ہوتا، فوراً آپ توبہ کرو، فوراً آپ استغفار کرو، فوراً اللہ سے معافی مانگو، فوراً جس ساتھی کو آپ نے ستایا اسے کو معاف کر ڈالو، بھائی میں تم نے پریشان کر دیا، معافی مانگ لیے، انشاءاللہ دماغ کھل جائے گا۔ دماغ تیز کرنے کے لیے 4 کام کرنا، کتنے کام کریں گے انشاءاللہ؟ نمبر 1 مسواک، کس کس کے پاس مسواک ہے؟ بعد میں لے لو انشاءاللہ۔ ہاں مسواک کو تو معلوم کیا مسواک کو تو برش ہے، کیا مسواک کو تو کیا کاڑی آتی نا جی، وہ کاڑی رگڑتے نہیں رگڑتے وضو سے پہلے، بزرگاں رگڑتے ہوئے دیکھے رہیں گے نا، اسے مسواک کہتے ہیں۔ اور مسواک تمہارے منہ کے سیز دینا، یہ موٹا لے لو کو حلق میں گھسا لیو کو، تمہارے منہ جتنا ہے اتنا پتلا سا پتلے پتلے مسواک لیجئے جس میں آپ کے جبڑے نہ پھٹیں، ٹھیک ہے بھائی؟ مسواک لے کر ہر وضو سے پہلے مسواک کا اہتمام۔ جو بندہ مسواک کرے گا اللہ کی رضامندی تو اسے ملے گی ہی، ذہن تیز ہوگا، سب سے بڑی بات سنت ہے، اور مطہرۃ للفم ومرضات للرب، منہ کے لیے بھی صفائی کا سبب، اور دانت کے لیے، مسوڑوں کے لیے مضبوطی کا سبب، اور مخارج بھی آپ کے صحیح نکلیں گے، بلغم کو بھی وہ کاٹ دے گا، آواز کھلے گی، تجوید میں، قلقلے میں، کسی بھی اعتبار سے آپ کو فرق نہیں لگے گا۔ کرو گے انشاءاللہ مسواک؟ ہمارے ایک بزرگ کہنے لگے کہ ہم لوگ ہردوئی میں تھے، ہا نہیں نکل رہا تھا بہت سارے بچوں کو، ہم نے ان کو کالی مرچی کھلا کر ہا نکلوایا۔ کیا کھلا کر؟ کیا کھلا کر؟ کالی مرچی کھلا کر کیا نکلوایا؟ ہا، وہ نکل ہی نہیں رہا تھا، کالی مرچی کھلاتے ہاں یہ ہونا سو اصل، جب کالی مرچی کھلاتے تھے تو ہاں نکل، ہاں یہی یہ ایسا بولو، ہاں نکل، ہاں یہ ایسا بولو۔ حضرت امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بعض فارغین کو 15 دن ہم لوگ مشق کراتے تھے، ہا کی، شین کی، سین کی، صاد کی، 15 دن مشق، زبانی نہیں پلٹ رہی ہے، پلٹ جاتی تھی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو پہلا کام مسواک کرنا، کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام کثرت سے کلام اللہ کو دیکھنا، وہ تو ماشاءاللہ آپ صبح سے شام تک کیا دیکھ رہے ہیں؟ قرآن ہی دیکھ رہے ہیں، نورانی قاعدہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی تو اس میں بھی تو قرآن ہی کے تو حروف ہیں، تو وہ تو الحمدللہ کام چل رہا ہے۔ تیسرا کام گندگی کو نہ دیکھنا، کچرا، بیت الخلاء میں جا کر دیر تک بیٹھ جانا۔ بعض لوگ حضرت سے اللہ اجازیوں کو جاتی 15 منٹ ٹھنڈی ہوا کھا کے بیٹھ جاتی، یہاں تو نہیں کرتے، عموماً بول رہا ہوں مدرسے میں طلبہ عزیز کی ایک فطرت بن جاتی ہے بار بار۔ بعض لوگ پیشاب ابھی 1 کلومیٹر دور ہیں، کتنے کلومیٹر دور ہے پیشاب بھی، ابھی جب انتظار میں جا بیٹھ جاتی ہیں، سو انہیں آنے کے بعد کر کو آتا ہوں، ابھی 1 کلومیٹر دور ہے، انہیں ابھی آ نہیں رہا ہے، آئے سکا ہے، کب آئے گا نہیں معلوم، ہو سکتا ہے 15 منٹ کے بعد آئیں، لیکن 15 منٹ میں انتظار میں جا بیٹھ جاتی ہوں۔ ایسا بھی نہیں کرنا۔ جو لوگ کثرت سے بیت الخلاء میں بیٹھتے ہیں، ناپاک چیز دیکھتے ہیں، پردے کی جگہ پر ان کی نظر بار بار پڑتی ہے، اور حمام میں پیشاب کرتے ہیں۔ کہاں پیشاب کرتے ہیں؟ حمام میں غسل کرنے گئے آپ، پیشاب آیا تو پیشاب خانے کو آگے پیشاب کر کو پھر جانا، حمام میں پیشاب کر دیں، ان کا دماغ کند ہو جاتا ہے۔ آفت العلم نسیان، بھول علم کے لیے آفت ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز
ذہن کو تیز کرنے کے، دو چیز کرنے کے، دو چیز نہیں کرنے کے۔ دو چیز کرنے کے تو میں نے بتا دیا، ایک تو یہ ہے قرآن دیکھنا اور مسواک کرنا، نہیں کرنے کے ناپاک چیزاں نہیں دیکھنا، نامحرموں کو نہیں دیکھنا۔ اب آپ لوگ ماشاءاللہ بچے، ابھی بچے ہیں اور یہ بچے بڑے ہو گئے، یہ بچے بڑے ہو گئے تو اپنے آنکھوں کو غلط چیزیں دیکھنے سے پردہ، ٹھیک ہے بھائی؟ باہر پوسٹر لگا ہوا ہے نہیں دیکھیں گے، یہاں تک کہ میں تو طلباء سے کہتا ہوں عوام کو بھی دیکھنے کی آپ لوگوں کی اجازت نہیں ہے۔ ایک آدمی ایک بچہ پینٹ شرٹ پہن لے کر آ گیا، اسے بھی نہیں دیکھنا، انہیں نامحرم تمہارے واسطے، تمہارے سے کون نامحرم؟ قرآن پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ایسے لوگوں کی طرف نظر نہ کریں جن پر دنیا کے انعامات موجود ہیں۔ کن کے انعامات؟ سمجھے نہیں؟ ان بچوں کو بھی نہیں دیکھنے سے کیا ہوگا؟ دیکھو میری عمر کا پینٹ پہن لے کر ہے، اچانک ایک جنا چڈی والا دکھتا، ارے دیکھو میں چڈی پہن لے کر ہے، اسے دیکھتے ہی ہمارے علم کا وضو ٹوٹ جائے گا، اسے اسے بھی نہیں دیکھنا۔ نیت کریں گے انشاءاللہ سے بھی۔ ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھے ادارے میں آئے ہوئے ہیں، وقت ضائع کیے بغیر انشاءاللہ پڑھیں گے، پڑھ کر آج آپ حضرات چھوٹے ہیں، چند ہی سالوں میں آپ لوگ انشاءاللہ فلاں مولانا، فلاں قاری صاحب، فلاں حافظ صاحب، سب چھوٹے چھوٹے 8 سال پہلے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اب علماء نہیں ہو گئے؟ اب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ 10 سال پہلے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اب ماشاءاللہ علماء ہو گئے۔ ایک بچہ مجھے ملا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے 20 سال پہلے جماعت میں سمجھائے، نہیں جی تمہاری اتنی کم عمر نہ، تمہیں کیوں نہیں پڑھتے؟ اتنی بات میں بتایا ہوں گا کسی کو، تو وہ بچہ عالم ہو کر، حافظ ہو کر، قاری ہو کر، مفتی ہو کر، قاضی ہو کر ملا، اور مل کر اچھا میرے پاس ہی پڑھ رہا، مجھے خود نہیں معلوم میں نے اس کی تشکیل کی۔ جب اس کی واپسی کا وقت آیا تو اپنے تاثرات پیش کرتے ہوئے کہا میں جماعت میں آیا، حضرت نے میری تشکیل کی، تب مجھے پتہ چلا میں اس کی تشکیل کیا، مجھے خود یاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ تو اس لیے دن بہت تیزی سے گزر رہے ہیں، انشاءاللہ صبر کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ پڑھیں گے، بہت بڑی کامیابی ہوگی، سب کریں گے ماشاءاللہ بھائی۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اس ادارے کو بے انتہا قبول فرما، یا اللہ اس مسجد کو، اس جامعہ کو جس نیک ہستی کی طرف منسوب ہے، یا اللہ حضرت ابو ہریرہ محدث بنے تو صرف 4 سال میں بنے ہیں، یا اللہ اس طرح کا ذہن ہمارے ان بچوں کو بھی عطا فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو عطا فرما، جلد از جلد یا اللہ مقام علیاء تک ان بچوں کو پہنچا دے۔ اللہ جتنا تیز زمانہ چل رہا ہے، اتنے تیزی کے ساتھ یا اللہ تو بھی اپنے منزل تک پہنچنے کے فیصلے فرما، یا اللہ محنت کرنے والوں کو قبول فرما، ذمہ داروں کو قبول فرما، اساتذہ کو قبول فرما، بچوں کو قبول فرما، یا اللہ اس ادارے کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ ان بچوں کے سوائے تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، یا اللہ تو ہی ان کے لیے ماں کا سہارا دے دے، یا اللہ تو ہی ان کے لیے باپ کا سہارا دے دے، یا اللہ اس ادارے کو یا اللہ ایک گھر کے افراد کی طرح بنا دے، یا اللہ اس ادارے کو ایک گھر کے افراد کی طرح بنا دے، یا اللہ اس ادارے کو ایک گھر کے افراد کی طرح تمام بچے اپنے اساتذہ سے مانوس ہو کر یا اللہ تعلیم حاصل کریں، ایسے فیصلے فرما۔ اللہ دوریوں کو ختم فرما،
دوریوں کو ختم فرما، اپنے مقاصد کی طرف چلنے اور یا اللہ استقامت کے ساتھ جمنے کی توفیق عطا فرما۔ شیطان کی شیطانیت سے، نفس کی نفسانیت سے، فتنوں کی فتنے سے، یا اللہ بد نظروں کی بد نظری سے پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر اعتبار سے تعلیمی تعمیری ترقی نصیب فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے۔ یا اللہ جن عزائم مقاصد کے ساتھ یا اللہ اساتذہ ذمہ داران یا اللہ چل رہے ہیں، ان تمام کے اخلاص میں استقامت نصیب فرما، ان تمام کے اخلاص میں استقامت نصیب فرما، ان تمام کے اخلاص میں استقامت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسعنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔